مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں مسیت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر والدین کے بال سفید ہو رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے پاس ان کی خدمت کا بہت کم وقت باقی ہے۔ وہ خفا بھی ہو تب بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ میرے اللہ کی تو ناراضگی بھی اتنی پیاری ہوتی ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جس طرح بارش فضا سے دھول مٹی صاف کر دیتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ معاف کر دیجئے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔